السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امید کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے سہو کے مسائل، سجدہ سہو کے مسائل۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ سجدہ سہو کس کو کہتے ہیں، سہو کے معنی کیا ہے، اگر نماز میں بھول چوک ہو جائے تو اس کفارہ کیا ہوگی، اسی طریقے سے اگر رکعتوں کی تعداد میں شک ہو جائے تو کون سے رکعت پر ہمیں بھروسہ کرنا ہوگا اور اس کو یقین جان کر کے پورا کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے سجدہ سہو اگر چھوٹ جائے تو کیا نماز میں کوئی فرق پڑے گا، اسی طریقے سے نماز کی اگر کوئی رکن یا کوئی فرائض چھوٹ جائے تو کیا نماز دہرانی پڑے گی۔ انہی مسئلہ اور مسائل کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ سجدہ سہو کس کو کہیں گے۔ اس کی وضاحت آپ لغوی اعتبار سے جان لیں کہ سہا یسہو، سہا یسہو یہ نصر ینصرو سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بھولنا، کسی چیز سے غافل ہو جانا۔ اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سہو کسی چیز سے غفلت اور دل کے کسی اور طرف متوجہ ہو جانے کا نام یہ سہو ہے، اس کو سہو کہا جاتا ہے۔ یعنی نماز میں آپ کے دل، آپ کا دھیان کسی اور کی طرف چلا جائے، نماز سے چھوڑ کر کے اسے رکعتوں میں یا کسی اور رکن میں تعین کرنا یہ مشکل ہو جائے، یعنی آپ اس میں رکعتوں کو بھول جائے، اسی کو سہو کہتے ہیں، اسی کو سہو کہا جاتا ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں سہو ان سجدوں کو کہتے ہیں جو نماز میں بھول کر یا کمی بیشی ہو جانے کی صورت میں سلام پھیرنے سے یا سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد جو دو سجدہ کیے جاتے ہیں اس کو سجدہ سہو کہتے ہیں۔ اب اس کی مشروعیت کب ہوئی ہے؟ اس کی مشروعیت چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بھول چوک ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انما انا بشر انسا کما تنسون فاذا نسیت فاذکرونی، کہ دیکھو لوگو، میں بھی ایک انسان ہوں جیسا کہ تم ایک انسان ہو، میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں جیسے تم انسان ہو، تم سے بھی جس طریقے سے بھول چوک ہوتی ہے مجھ سے بھی بھول چوک ہو جایا کرتا ہے، لہٰذا جب میں بھول جاؤں تو تم لوگ مجھے یاد دلا دیا کرو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سہو و نسیان کی وجہ سے نماز میں واقع ہو جانے والے نقص کی تکمیل کے لیے ان سجدوں کو مشروع کیا ہے۔ یعنی نماز میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، اس بھول چوک کے کفارہ کے لیے اس نقص کو پورا کرنے کے لیے دو سجدہ مشروع فرمایا ہے، اور اس دو سجدہ کے کرنے سے نماز تکمیل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اذا شک احدکم فی صلاته فلم یدر کم صلی ثلاثا ام اربع فلیطرح الشک وليبين على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى تماما كانتا ترغیمان للشیطان، کہ تم میں کا کوئی شخص جب کسی کو شک ہو جائے کہ اس نے کتنی رکعت ادا کی ہے، 3 رکعت نماز پڑھی یا 4 رکعت نماز ادا پڑھی یا 2 رکعت نماز پڑھی یا 3 رکعت نماز پڑھی، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے یقین کے اوپر کامل اور بھروسہ کرتے ہوئے اپنی رکعتوں کو پورا کرے۔ یعنی اگر کوئی انسان 4 رکعت والی نماز ادا کرتا ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے اس کی دھیان کسی اور کی طرف چلی جاتی ہے اور اسے یہ بات شک میں واقع ہو جاتی ہے کہ 3 رکعت ہم نے نماز پڑھی یا 4 رکعت یا 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت، تو ایسی صورت میں انہیں کم رکعت پر یقین رکھنا ہوگا۔ یعنی اگر 4 اور 3 میں شک ہو جائے کہ 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی تو 3 رکعت پر یقین جاننا ہوگا، اور اس 3 رکعت کو یقین جانتے ہوئے اور 1 رکعت کو پورا کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر 2 رکعت پر یقین ہوتا ہے اور تیسری رکعت کے اوپر شک ہوتا ہے کہ تیسری رکعت ہم نے ادا کی کہ نہیں، تو انہیں 2 رکعت نماز پر یقین جمانا ہوگا اور پھر بعد میں 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوگی۔ یعنی انسان کو اگر شک ہو جائے کمی اور بیشی میں
تو جس پر یقین ہوگا کم کے اوپر کم عدد پر بھروسہ کر کے اسے نماز پوری کرنی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں 2 رکعت نماز پڑھا کر درمیانی تشہد کے لیے نہیں بیٹھے بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، اچانک دوسری رکعت پڑھنے کے بعد تشہد اولیٰ میں بیٹھنے کے بجائے تیسری رکعت کے لیے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ تیسری رکعت میں کھڑے ہو گئے بغیر بیٹھے، تو لوگوں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے قریب تھے تو ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کرنے لگے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جب نماز مکمل ہو گئی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا انتظار کرنے لگے کہ اللہ کے نبی اب سلام پھیریں گے، مگر کبر قبل التسلیم فسجد سجدتین وهو جالس ثم سلم، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور پھر 2 سجدہ کیے، اس کے بعد پھر سلام پھیر دیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نماز میں شک ہو جائے یا کوئی رکن اگر چھوٹ جائے، مثلا 2 رکعت پڑھنے کے بعد تشہد اولیٰ پڑھنے کے بجائے تیسری رکعت کے لیے اگر کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ 4 رکعت کو پورا کرنے کے بعد سلام پھرنے سے پہلے 2 سجدہ کر لے، اس کے بعد پھر سلام پھر دے تو یہ نماز کی کمی کو دور کر دے گی، اسے بھرپائی ہو جائے گی۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس کے بعد مسئلہ یہ ہے وَبِإِحْرَامِ وَتَشَهُّدِ وَتَحْلِيلِ، تکبیر تحریمہ تشہد اور سلام کے ساتھ، یعنی اللہ اکبر کہیں گے، تشہد میں بیٹھے رہیں گے اور پھر 2 سجدہ کہہ کر کے وہ سلام پھیریں گے۔ اب مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ سجدہ سہو جو کریں گے تو یہ سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرنا ہے یا بعد میں؟ جی ہاں، تو سجدہ سہو کے دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہے، دونوں طریقہ جائز ہیں کہ اگر نماز میں کمی بیشی ہو جاتی ہے یا بھول چوک ہو جاتی ہے تو آپ چاہیں تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ کریں یا چاہیں تو سلام پھیرنے کے بعد بھی 2 سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ راجح بات یہی ہے کہ اگر نماز میں کمی ہو جائے، کوئی چیز چھوٹ جائے یا شک ہو جائے کہ 2 رکعت پڑھی یا 3 رکعت پڑھی یا نماز میں کوئی چیز چھوٹ جائے، کمی ہو جائے، تو سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کرنا پڑے گا۔ اور اگر نماز میں کوئی چیز زیادہ ہو جائے، مثلا 4 رکعت پڑھنے کے بجائے اگر کوئی شخص 5 رکعت پڑھ دے تو اسے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ سہو کرنا ہے۔ اس کے بعد وَلِلشَّكِّ فِي الْعَدَدِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعتوں کی تعداد میں شک کی وجہ سے، یعنی سجدہ سہو کب کی جائیں گے نماز میں؟ جب نماز میں رکعتوں کے درمیان شک ہو جائے کہ ہم نے کتنی رکعت نماز ادا کی ہے، ایسی حالت میں سجدہ سہو کیے جائیں گے۔ اسی طریقے سجدہ سہو کون کرے گا؟ یعنی اگر امام نماز پڑھاتا ہو اور امام بھولا ہو، مقتدی نہیں بھولا ہو، تو کیا امام ہی خالی سجدہ سہو کرے گا یا مقتدی کو بھی کرنا پڑے گا؟ وَإِذَا سَجَدَ الْإِمَامُ تَابَعَهُ الْمُؤْتَمُّ، کہ جب امام سجدہ سہو کرے گا تو ان کے ساتھ ساتھ مقتدی کو بھی سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کے اندر ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی اقتداء کریں۔ امام کی اقتداء تبھی ہوں گی جب وہ امام جیسا کرتا ہو ویسا اس کے پیچھے پیچھے مقتدی کرتا جائے، اسی کو اتباع اور اسی کو اقتداء کہتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر امام بھولے تو امام کے ساتھ ساتھ مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ سجدہ سہو کرے، اور اگر امام کو یقین ہو، کامل بھروسہ ہو اور اچھی طریقے سے نماز پڑھا دیتا ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے سے مقتدیوں کو اگر رکعت میں شک ہو جائے یا کوئی چیز چھوٹ جائے تو امام کو سجدہ سہو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، امام صاحب کی نماز ہو گئی، سب کی نماز ہو گئی۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر سہو زیادہ ہو جائے تو کیا سجدہ بھی زیادہ ہوں گے؟ یعنی بھول چوک اگر زیادہ ہو جائے تو کیا سجدہ میں بھی زیادتی کریں گے؟ جی نہیں، سہو زیادہ ہو یا کم ہو، سجدہ سہو ہمیشہ 2 ہی سجدہ ہی کریں گے۔ لیکن ایک بات یہ آتی ہے سجدہ سہو کے اذکار کیا ہوں گے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سجدہ سہو جو کریں گے سلام پھرنے سے پہلے جو 2 سجدہ کیے جاتے ہیں کہ ان سجدہ سہو میں کون سی دعا پڑھیں گے؟ تو سجدہ سہو میں کوئی خاص دعا جو الگ سے پڑھی جائے، حدیث سے کوئی ایسی دعا ثابت نہیں ہے، لہٰذا جو ہم سجدہ میں دعا پڑھتے ہیں سبحان ربی العلیٰ
اسی طریقے سے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہی دعا ہم سجدہ سہو میں بھی پڑھیں گے اور پڑھ کر کے سلام پھیر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پنج گانا نمازی بنائیں اور ہمیں نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔